آج انشاءاللہ ہم آیت 70 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم ذرا اس آیت میں تھوڑے سے الفاظ زیادہ ہوتے تو ایک نظر جلدی سے الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ زر جو ہے یہ واو دال رے سے ہے، وزارہ یزارو، یہ فتح یفتح کے وزن پہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ وزارہ ہو گیا وہ اس نے چھوڑا، اور یزرو ہو گیا وہ چھوڑتا ہے۔ اس سے بنے گا تذرو، اس کا مطلب ہے تو چھوڑتا ہے۔ اور جب اس سے فعل امر بناتے ہیں تو یہ تے کٹ جاتی ہے اور آخر میں جزم آ جاتی ہے، تو یہ بن گیا ذر۔ بعض اوقات جیسے فتح میں ہوگا تو اس میں فے پہ جزم ہوتی ہے تو افتح پڑھنا پڑتا ہے، یہاں اس الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ذر اور تو چھوڑ دے۔ لہو و لعب جو ہے یہ ہمیں معلوم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھیل تماشا۔ غرت ہم جو ہے یہ غائن رے رے، غرہ یا غرو، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکے میں ڈالنا۔ تو غرت ہو گیا اس مونس نے دھوکے میں ڈالا۔ ذکر یذکر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو یاد رکھنا، کسی کا ذکر کرنا، اسے باب تفعیل بنتا ہے ذکر یذکر، کسی کو نصیحت کرنا، کسی کو یاد دلانا۔ تو پھر یذکر سے تو ذکر ہو گیا تو نصیحت کرتا ہے، اور ذکر ہو جائے گا تو نصیحت کر۔ پھر اسی طرح یہ بسلا یبسل کا مطلب ہوتا ہے کسی کھانے پینے کی چیز کا خراب ہو جانا، سڑ جانا۔ تو اس سے جو باب افعال ہوتا ہے ابسلا یبسل ہوتا ہے کسی کو خراب کرنا، کسی کو ہلاکت میں ڈالنا۔ اس کا پھر پیسے وائز اگر کریں گے مونس میں تو ہو جاتا ہے تبسلو، اور پھر خیر یہ ان کی وجہ سے تبسلا ہو گیا، تو کسی کوئی چیز ہلاکت میں ڈالی گئی۔ پھر یہ عدل یا عدل کا مطلب ہوتا ہے برابری کرنا، برابر کرنا، یا اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی فدیہ ادا کرنا، کیونکہ وہ بھی جان کے برابر اماؤنٹ دی جاتی ہے۔ تو اب یہ جو پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ اسی کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے، اس کے لیے اب اس آیت میں مختصر الفاظ میں بہت ساری باتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل تماشا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے وہ تو بالحق ہے، اور ان لوگوں نے اس کو کھیل تماشا بنا دیا۔ اللہ نے کائنات جو ہے وہ کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کی، اس میں ایک مقصد تھا، مگر اس مقصد کے تحت جو دنیا وجود میں لائی گئی، اس دنیا کی زندگی نے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم الحیات الدنیا کو کہتے ہیں دنیا کی زندگی، مگر یہ مرکب اضافی نہیں ہے، کیونکہ مرکب اضافی میں شروع میں الف لام نہیں آ سکتی۔ مرکب اضافی ہوتا تو یہ ہوتا حیات الدنیا۔ عربی میں دنیا اس سینس میں نہیں ہوتا، عربی میں دنیا مطلب ہوتا ہے قریبی، تو حیات الدنیا ہوگا قریبی زندگی، قریب کی زندگی۔ تو اردو میں ہم اس کو دنیوی زندگی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے معاملے میں دنیا کی زندگی ہوتا ہے تو ہم اس کو ٹرانسلیشن مرکب اضافی کے طور پہ کر لیتے ہیں، ویسے یہ صفت موصوف ہے۔ تو اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی میں، تو ٹھیک ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں انوالو ہو گئے، اور دھوکہ ان کو کیسے پڑا؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے کوئی کسٹمر آئے اور ہمارے باس تھے، وہ ان کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ جی ہم کتنی اچھی کمپنی ہے۔ تو ایک جو مختصر ان کا آرگیومنٹ ہوتا تھا نا، انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم پچھلے اتنے سالوں سے ہم پاکستان کی موسٹ پروفیٹیبل کمپنیز میں سے ہیں، تو دیر مسٹ بی سم تھنگ رائٹ دیٹ وی آر ڈوئنگ۔ تو مطلب یہ کہ کسٹمر کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یہ کمپنی ٹھیک ہے، یہ صحیح کام کرنے والی کمپنی ہے، دیر مسٹ بی سم تھنگ رائٹ دے آر ڈوئنگ۔ کیوں؟ بیکاز اس کا پروف اس چیز میں ہے کہ ہم کتنے سکسیسفل ہیں۔ تو کسی کسٹمر کو دینے کے لیے تو خیر اس بیان کے اندر کچھ نہ کوئی لاجک بنتی ہے، لیکن یہ انسان کو ہر جگہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا میں کچھ اچیو کر لیتا ہے تو اسے فیل ایسی آتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں ٹھیک ہی ہوں۔ اور یہ لوگ جو مسلمان ہو گئے اس وقت، وہ غریب تھے، غلام تھے، کمزور تھے،
تو انہوں نے کہا ایک ہے جی ہم اتنے بڑے سردار ہیں، قبیلے ہمارے حکم کے تابع ہیں، اتنے ہمارے پاس مال و دولت ہے، تو دیر مسٹ بی سم تھنگ رائٹ دیٹ وی آر ڈوئنگ. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آ کے ہمیں کہیں کہ تم بالکل ہی بیوقوف ہو، تمہارے آبا و اجداد بالکل ہی غلط دین کی پیروی کرتے تھے، ان کا عقیدہ بالکل ہی غلط ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. ہم کچھ ٹھیک ہی کر رہے ہیں تو ہمیں اتنی سکسیس ملی ہے. اگر ہم دنیا کی زندگی میں اتنا آگے چلے گئے ہیں تو دیر مسٹ بی سم تھنگ رائٹ. اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دی، کیونکہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دی ہے تو آخرت میں بھی دے گا. ان نالائق غریب لوگوں کی وجہ سے وہ تھوڑی یہ ہوگا کہ ہمیں وہاں جا کے کچھ نہیں ملے گا. تو اور پھر زیادہ انسان اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے اور کوئی نیکی کے کام بھی نکال لیتا ہے کہ ہم آدمیوں کو پانی پلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بٹ اللہ نے جو دین بھیجا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پیش کر رہے تھے، انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. جو پیچھے بھی بات ہوئی تھی کہ پھر اس وقت جب وہ مذاق اڑا رہے ہیں تو اس وقت ان کی محفل میں مت بیٹھو. بٹ اصل وجہ یہ تھی کہ اس دنیا کی زندگی سے وہ کنفیوز ہو گئے and they thought کہ ہم اگر مسلمانوں سے بہتر حالت میں ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر ہم صحیح ہیں. وَذَكِّرْ بِهِ، اور نصیحت کیجئے اس کے ذریعے. اس کے ذریعے مطلب قرآن کے ذریعے، کہ جس دین کو، جس قرآن کو وہ مذاق اڑا رہے ہیں، اسی کے ذریعے تو آپ نے نصیحت کرنی ہے. اور قرآن ہی نصیحت کی کتاب ہے. بار بار قرآن شریف میں اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نصیحت کرنی ہے تو قرآن کے ذریعے کرنی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ہیں وہ جنرلی بہت کم ہیں اور بڑے مختصر ہیں، لیکن جو حضور نے لوگوں کو بار بار سنایا اور طویل سنایا وہ قرآن شریف ہے. اور مشرکین مکہ کو بھی جب آپ نصیحت کرنے جاتے تھے تو ان کے سامنے قرآن ہی کی آیتیں پڑھتے تھے. تو اسی کے ذریعے نصیحت کرنی ہے، اور ہمارے لیے بھی یہی انسٹرکشن ہے کہ ہم نے بھی اسی کے ذریعے آگے لوگوں کو قرآن کا پیغام پہنچائیں. اس کو ٹھیک ہے عربی میں ہے تو آپ کو اردو میں سمجھانا پڑے گا، اس کی کوئی تفسیر بھی بیان کرنی پڑے گی، دیٹ از فائن. بٹ جو فوکل پوائنٹ ہے وہ قرآن شریف ہی ہونا چاہیے. قرآن کے علاوہ کسی کتاب کو یہ مقام نہ دیں کہ وہ آپ کی تبلیغ کا فوکس اور مرکز ہو جائے. ان تبصل نفس، اور ان کو نصیحت کریے اس کے ذریعے ان کے. اب یہاں مراد میں کہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ، یہ انڈرسٹوڈ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہلاکت کے حوالے کی جائے کوئی جان بما کسبت، اس وجہ سے جو کچھ اس نے کمایا، جو اس نے کیا. لیسا نہیں. اب لیسا نہیں کا مطلب نہیں ہے بھی ہو سکتا ہے، نہیں تھا بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہوگا بھی ہو سکتا ہے. یہ چیز بھی ہمیں سمجھنی چاہیے. عربی میں از یا ہے کا ورڈ نہیں ہوتا. عربی میں جب جملہ اسمیہ بنتا ہے زید جمیل، تو اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. فعل تو جب استعمال ہوتا ہے اس میں ماضی کا زمانہ تو کلیئر ہوتا ہے، اور پھر مستقبل اور حال کا زمانہ بھی ایک ہی فعل سے بیان کیا جاتا ہے. لیکن جب جملہ اسمیہ تو ہمیں زمانہ ہوتا ہی نہیں، پھر ہمیں کانٹیکسٹ سے سمجھنا پڑتا ہے. اور اس بیسک چیز کو اگنور کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ہم جب اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو پھر ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ ہے عام طور پہ. مطلب ہم کہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو یہاں پہ بہرحال یہ ٹھیک بھی ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ مراد تھا ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ مراد ہوگا ہوتی ہے. جیسے یہاں پر لیسا تو مراد ہے نہیں ہوگا. لہا اس کے لیے، لہا جو ہے یہ نفس کے لیے ہے، نفس مونس ہے. نہیں ہوگا اس کے لیے من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے آگے یا اللہ کے سوا، ولیٌ کوئی مددگار، کوئی مددگار نہیں ہوگا اس کا اللہ کے مقابلے میں. ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا. تو یہ چیز بڑی کلیئر دوبارہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے تو ان کو حق بات پہنچا دی، اب آپ کا تو کام ہو گیا ختم. آپ اب اگنور کر دیں، ان کو چھوڑ دیں اور ان کو بس نصیحت کرتے رہیں، وہ آپ کا کام ہے. اور قرآن کے ذریعے نصیحت کریں، قرآن بہت ہے نصیحت کرنے کے لیے. اور اب
ان کے ذمہ ہے کہ وہ سوچیں کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جس میں ہر ایک نے اپنے عمل کا سامنا کرنا ہے. وہاں عمل ہی ہوگا جو اسے ہلاک کرے گا، عمل ہی ہوگا جو اسے نجات دے گا. نہ تو کوئی مدد کرنے آئے گا، نہ کوئی سفارش کرنے آئے گا. کسی کو ایسی سفارش کی اجازت نہیں ہوگی جو آپ کے غلط کاموں کا مداوا بن سکے. جو کمایا ہوگا اس کو بھگتنا پڑے گا، اور ایسا نہ ہو کہ تم اس کی وجہ سے ہلاکت میں ڈال دیے جاؤ. وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر وہ برابر کرے، اگر وہ عدل کرے، یہاں اس سے مراد ہے معاوضہ دے. اگر وہ برابر کا معاوضہ دے، کل عدل، ہر قسم کا معاوضہ. اچھا، ان کیا ہے؟ ان حرف شرط ہے. ان فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اور جہاں ان آتا ہے بعض اوقات وہاں پر ایک جواب شرط بھی آتا ہے. اور اگر جواب شرط آئے گا جیسے یہاں پہ آیا، اگر اس میں مضارع ہوگا تو وہ خود بخود اس پر بھی جزم آ جائے گا. تو اگر ہم یہ جان لیں کہ یہاں پر بھی جزم ہے، یہاں پہ بھی جزم ہے فعل مضارع کے آخر پہ جہاں ویسے پیش ہوتی ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ان تو شرط بیان ہو رہی ہے اور یہ اس کا جواب شرط ہے. یہ گرامر پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ترجمہ صحیح سمجھ جاتے ہیں. تو اگر وہ معاوضہ دے گا، کل عدل، ہر قسم کا معاوضہ، کوئی بھی معاوضہ، لا یؤخذ، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، منہا، اس سے. یعنی ایک تو کوئی مددگار نہیں آئے گا کہ ویسے ہی کو مدد کر دے. آپ نے آج اس کی مدد کی ہے تو وہ آپ کی بجا کر مدد کر دے. آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے قبیلے والے ہیں، تو آپ نے دنیا میں ان کا ساتھ دیا تھا تو آخر میں آپ کا ساتھ دیں گے؟ نہیں جی، ایسا نہیں ہوگا. پھر ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی کے چڑھاوے چڑھائے یا کسی سے محبت رکھی، یا ویسے ہی کسی کو آپ پر بہت ترس آ گیا اور وہ آگے آپ کی سفارش کر دے اور اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ اس نے بڑا غلط کام کیا ہے، اس کو آپ معاف کر دیں. ایسا بھی نہیں ہوگا. غلط کام کاروں کو معافی نہیں اس طرح ملے گی کہ لوگ آ کے سفارشیں کر دیں. جو عقیدے سب مذہبوں نے گھڑے کے رکھے ہوئے ہیں، اور جو ایک سفارش یا شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کنفیوز کیا ہوا ہے. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. آپ دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، کسی اقتدار کے حاکم کے پاس جاتے ہیں، اور وہ کسی کو صدا اگر اس نے دے دی ہے تو آپ جا کے جب سفارش کرتے ہیں تو آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ نے فیصلہ تو درست کیا ہے، لیکن آپ کے پاس جو انفارمیشن پہنچائی گئی وہ انفارمیشن انکریکٹ تھی. یہ صحیح انفارمیشن مجھے معلوم ہے، میں اس بچے کو جانتا ہوں پچھلے 25 سالوں سے، اس نے آج تک ایسا کام نہیں کیا، یہ ممکن ہی نہیں ایسا کام کرے، اور میری گارنٹی ہے، اور یہ اور وہ اور فلاں. اور وہ صاحب اقتدار ہو سکتا ہے کہے کہ اچھا ٹھیک ہے جی، شاید آپ درست کہہ رہے ہوں. یہاں تو ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. یہاں تو آپ نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز کا علم ہے. درختوں سے کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو گرے اور اللہ کو اس کا علم نہ ہو. تو کتنے خربوں کی تعداد میں درخت دنیا میں موجود ہیں، اور آگے ان کے کتنے پتے ہر درخت میں، اور وہ ہر وقت کے کہاں کہاں کتنے پتے گر رہے ہیں، وہ سب اللہ کے علم میں ہے. ہم جو جو عمل کر رہے ہیں اللہ کے علم میں، تو کسی سفارشی نے جا کے کس چیز کی سفارش کرنی ہے؟ تو وہ کانسیپٹ تو ہے ہی نہیں. اب اگر کوئی کہے کہ جی میں دنیا میں بڑے پیسے کما لوں، تو وہ پیسے اس کے ساتھ تو وہاں جائیں گے نہیں. اور اگر اس کے پاس کچھ ہوتا بھی دینے کے لیے، تو پھر جو مرضی معاوضہ دے دیتا، اس سے قبول ہی نہ کیا جاتا. معاوضہ تو وہاں قبول ہوتا ہے جہاں پہ سزا دینے والا اس کی آپشن رکھے، تو وہاں اس کی کوئی آپشن ہے ہی نہیں. جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں کرنا ہے. اگر اچھی کرنی نیک عمل تم دنیا سے لے جاؤ گے تو گھر بھی اچھا پاؤ گے اور بیٹھ کے سکھ سے کھاؤ گے. اور اگر یہاں سے غلط کام لے کے جاؤ گے تو پھر جو کمایا ہوگا اس کا انجام بھگتنا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا. اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور جن کو دھوکے میں ڈال دیا ہے دنیا کی زندگی میں. اور نصیحت کیجئے ان کو اس کے ذریعے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جان ہلاکت میں ڈالی جائے اپنے کیے کی پاداش میں.
نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے آگے کوئی مددگار، نہ ہی کوئی سفارشی، اور اگر وہ ہر طرح کا معاوضہ بھی دے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا، یہ بھی وہی ہے، اب یہ ماضی کا صیغہ ہے اور پیسے وائس میں استعمال ہوا ہے، لیکن قیامت کے لیے یہ استعمال ہو جاتا ہے ماضی کا صیغہ۔ وہی لوگ ہیں جو ہلاکت میں ڈالے جائیں گے، ہلاکت کے حوالے کیے جائیں گے، بیما کسبوا، اس وجہ سے جو انہوں نے کیا، اپنے کیے کی پاداش میں۔ لہم شراب، شراب کہتے ہیں پینے کی چیز کو، اس کے لیے ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں مشروب۔ مشروب بھی مفعول کے وزن پہ ہے، یہ بھی پینے کی چیز ہوتی ہے، شراب بھی پینے کی چیز ہوتی ہے۔ عربی میں شراب کے لیے خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا اور الفاظ بھی ہوتے ہیں، بٹ عربی میں ویسے شراب کہیں گے تو اس کا ایکچوئل مطلب وہی ہوتا ہے جو ڈرنک ہے۔ تو ڈرنک کو آپ کسی بھی پینے کی چیز کو بھی ڈرنک کہتے ہیں، اور شراب کو بھی ڈرنک کہا جاتا ہے انگریزی کے جیسے، تو ہماری زبان میں یہ اس طرح سے پھر شراب وائن کے معنوں میں استعمال ہونی شروع ہو گئی۔ تو ان کے لیے ہوگا پینا یا پینے کے لیے من حمیم، حمیم جو ہے سخت گرم چیز، جو اردو میں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں حمام، تو وہاں پر بھی گرم پانی ہوتا ہے، تو کھولتا ہوا پانی ہوگا وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یعنی جب وہاں پھر پہنچیں گے تو جو ان کی پہلی مہمانداری ہوگی وہ کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی، وعذاب علیم، اور اس کے بعد جو دروازے کھلیں گے ان کے لیے وہ دردناک عذاب کے ہوں گے۔ کیوں؟ بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی پاداش میں، ان کی ناشکری کی پاداش میں۔ کفر کا لفظ جو قرآن شریف میں استعمال ہوتا ہے وہ پریڈومیننٹلی حق کے انکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم نے جو کفر کا لفظ رکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ مومن ہے اور جو غیر مسلم ہے وہ کافر ہے۔ کفر کا جو بنیادی مطلب ہوتا ہے، کافر جو ہے وہ کسان کو کہتا ہے، اور قرآن شریف میں بھی کافر کسان کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ وہ دانے کو مٹی میں چھپا دیتا ہے، تو کافر اس کو کہتے ہیں وہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کرتا ہے۔ یا کافر کا لفظ ناشکرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس کو اردو میں ہم ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں کفران نعمت۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ جائے اور جو اس ہدایت سے منہ پھیر لے اور دنیا کی زندگی میں مگن ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی ناشکری ہے۔ اور جب حق سامنے آ جائے تو جو حق کا انکار کر دے یہ کفر بھی ہے اور یہ تکبر بھی ہے۔ تو اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے، حق کا انکار کرتے تھے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی ناشکری کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو جیسے ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم جب کوئی بھی عمل کریں تو ہم سوچیں کہ ہم ان لوگوں کے گروہ والا عمل کر رہے ہیں یا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہم کے گروہ والا عمل کر رہے ہیں، تو پھر ہم بھی اسی گروہ میں شامل ہوں گے جیسے اعمال کر رہے ہیں۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاکت کے حوالے کیے جائیں گے اپنے کیے کی پاداش میں، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا پینے کے لیے، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی پاداش میں۔ قل کہہ دیجئے، کیا ندعو ہم پکاریں، یدعو وہ پکارتا ہے، ندعو ہم پکارتے ہیں، اندعو کیا ہم پکاریں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما جو ہے یعنی ایک عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے من استعمال ہوتا ہے بنیادی طور پہ انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، عقل والی مخلوق کے لیے، اور ماں میں سب شامل ہو جاتے ہیں، بے جان چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ جب لوگ پکارتے ہیں تو بزرگوں کو، فرشتوں کو، نیک بندوں کو، نبیوں کو پکارتے تھے،
مشرکین مکہ، اور ان کے انہوں نے بت بھی بنائے ہوئے تھے اور ان کو بھی پکارتے تھے، تو یہ ماں میں پھر دونوں چیزیں شمار ہو جاتی ہیں کہ کیا ہم پکاریں ان چیزوں کو ما لا ینفعنا، جو نہیں نفع دیتی ہم کو، ولا یضرنا، اور نہیں نقصان پہنچاتی ہم کو. یعنی ہم ایسی چیزوں کو کیوں پکاریں جو نہ تو ہمیں کوئی نفع دیتی ہیں، نہ ہمیں ان سے کوئی نقصان ہوتا ہے، تو ہم پکارے کیوں؟ آخر کو وجہ ہونی چاہیے. اب یہ مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کافروں سے یہ استفسار کریں، ان سے یہ گفتگو کریں. دیر ہیز ٹو بی اے ریزن. جیسے ہم اگر مسلمان ہیں اور ہم نے اللہ کو پکارا کہ اللہ ہماری مدد فرما، اور سوال ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیوں پکاریں؟ یا تو کسی کا خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے پہ قادر نہیں ہے، یا اس کی آواز اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں رہی، تو پھر اس کو اپنے خیالات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر بات کو سنتا ہے اور جو اس نے قبول کرنا ہوتا ہے اس کو قبول بھی کرتا ہے، اور اسی کا سارا اختیار ہے، وہی نفع دے سکتا ہے، وہی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی ہستی کے اندر یہ اپنا اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ نقصان یا نفع پہنچا سکے. تو مثلا حضرت جبریل علیہ السلام کو یا حضرت علی کو کوئی کیوں پکارے؟ there has to be reason. جب ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اور اللہ کو کیوں نہ پکارے جس کے متعلق ہر چیز کا اختیار ہے؟ تو یہ سوال ان سے ہو رہا تھا کہ ہم ان چیزوں کو کیوں پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ. وَنُرَدُّ، اور ہم لوٹ جائیں. رد کرنے کا مطلب ہے نا کسی چیز کو رد کیا، لوٹا دیا، اور ہم لوٹ جائیں. عقاب یہ ہے عقب کی جمع ہے. عقب کہتے ہیں ایڈی کو، اور عقب جو ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے نا، اسی سے لفظ تعاقب بھی ہوتا ہے. تو عقب کی جمع ہوگی عقاب، ایڑیاں. یعنی ہم لوٹ جائیں ایڑیوں کے بل. مطلب یہ اور یہ اچھا، یہ نردو جو ہے نا یہ پیسو وائس ہے، اور ہم لوٹا دیے جائیں ایڑیوں کے بل. یعنی ہم ایسا کام کریں اور پھینک دیے جائیں پیٹھ پیچھے. مراد اس سے یہ بنے گی بعد اذ ہدان اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی. اب ہدایت کا سورج طلوع ہو گیا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم ٹھوکریں کھانا چاہتے ہو اور کھا رہے ہو، تو تم چاہتے ہم بھی ٹھوکریں کھائیں اور ہم بھی ان چیزوں کو پکارنا شروع کر دیں اللہ کے سوا جن کے پاس وہ اختیار نہیں ہے، اور ہم بھی پھر پیٹھ پیچھے پھینک دیے جائیں ہدایت حاصل. یعنی ہم ہدایت سے واپس گمراہی میں داخل ہو جائیں. کلذی، اس شخص کی طرح. اب یہ ساتھ انہوں نے مثال دی. استہوت ہو، استہوت ہو جو یہ ہے نا ہوائے نفس جیسے ہوتا ہے، اس سے نکلے. اس کا ویسے روٹ ہوتا ہے ہے واو اور یہ. تو یہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف مائل ہونا، کسی چیز کو پسند کرنا. پھر ہوائے نفس خواہشات کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس ہوا کا مطلب ہوتا ہے کسی کی خواہشات کو خوبصورت بنانا، کسی کو بہکا دینا، کسی کو، اور بہکا کے بھی اس سینس میں استعمال ہوتا ہے کسی کو حیران پریشان کر دینا. یعنی اس ورڈ کے اندر یہ چیز شامل ہے، اس کے چیز خوبصورت بنا کے اس کے ہوش اڑا دینا، عقل گم کر دینا. تو اس شخص کی طرح جس کے ہوش اڑا دیے ہوں شیطانوں نے فی الارض، زمین میں، حیرانا، وہ اس حال میں ہو کہ وہ حیران ہو. اب یہ اس کی حالت آ رہی ہے. یعنی شیطانوں نے اس کو بیابان میں، صحرا میں حیران پریشان کر کے چھوڑ دیا ہے. اب اس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی، اس کی مت ماری گئی ہے. لہو اصحاب، اس کے ہیں ساتھی، یدعونہ، جو اس کو پکارتے ہیں، الی الہدی، ہدایت کی طرف. اور پکار کر کیا کہتے ہیں؟ ائتنا، آؤ ہماری طرف. وہ اسے سیدھے رستے کی طرف بلا رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں ہماری طرف آ جاؤ، لیکن وہ شخص جو ہے وہ حیران پریشان ہے. تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ مشرکوں سے کہو کہ ہم بھی اس شخص کی طرح ہو جائیں جیسے تم ہوئے ہو، کہ اگر ہم تمہارے کہے پر چلیں اور ہم پھر اس کفر اور اس شرک میں
مبتلا ہو گئے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دے دی تھی، ہمیں ہدایت دے دی تھی، تو پھر تو ہماری مثال بالکل ایسے شخص جیسے ہوگی جس کو شیطانوں نے کسی صحرا میں بھٹکا دیا ہو، اب وہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہو، اس کے ساتھی پکار رہے ہوں، لیکن اس کی ایسی مت ماری جا رہی ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہ آ رہی کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، میں کدھر جاؤں۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على آعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا۔ کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو جو نہ تو ہمیں نفع پہنچاتی ہیں اور نہ نقصان، اور ہم پھینک دیے جائیں پیٹھ پیچھے بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، تو ہم یعنی اس شخص کی طرح جس کو شیطانوں نے بیابان میں حیران اور پریشان کر کے سرگشتہ کر کے چھوڑ دیا ہو، اس کے ساتھی اسے سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہماری طرف آ جا۔ قل کہہ دیجیے ان ہدی اللہ هو الہدا، بے شک اللہ کی ہدایت ہی تو اصل ہدایت ہے۔ یعنی ہم کیسے ایسا کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اس طرف آ جائے کہ خدا کے سوا کسی اور کو پکارنا شروع کر دیں؟ نہ تو کسی بت کو پکار سکتے ہیں، نہ کسی نبی کو پکار سکتے ہیں، نہ کسی ولی کو پکار سکتے ہیں، نہ کسی فرشتوں کو پکار سکتے ہیں، کسی چیز کو نہیں پکار سکتے۔ جب ہمیں اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، توحید کی نعمت عطا کر دی، تو کیوں ہم آئیں گے؟ اللہ کی ہدایت ہی تو اصل ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اس بات کا کہ ہم سبمٹ کر دیں، ہم مسلم ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں، حوالے کر دیں اپنے آپ کو جہانوں کے رب کے، کہ اللہ ہی تو ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو اس کے سوا کون اس چیز کا حقدار ہے کہ ہم اس کے حوالے کریں اپنے آپ کو۔ اور جب ہم کسی سے مانگتے ہیں بغیر اسباب کے، تو بنیادی طور پر ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اب تو ہی ہے جو ہمارا کچھ کر سکتا ہے۔ اب کسی نے ناگ دیوتا کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا کہ اے ناگ دیوتا، اب کسی نے ناگ دیوتا کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا کہ اے ناگ دیوتا تو ہی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، اور کسی نے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہے جو ہماری مدد کا حوالے۔ تو اب آپ کسی ایک کے کریں گے نا، یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک اللہ کے حوالے بھی کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اوروں کے بھی حوالے کیا ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے صرف جہانوں کے رب کے حوالے، اور جہانوں کا رب کا لفظ اس لیے ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جہانوں کا رب تو ایک ہی ہے، تو جہانوں کا رب ایک ہے، پالنے والا ایک ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہماری بگڑی بنانے والا اور ہماری مدد فرمانے والا اور مشکل میں ہمارے کام آنے والا اور مصیبت کو ہم سے دور کرنے والا وہ ایک ہی ہے۔ تو ہم تو نہیں پکاریں گے اللہ کے چھوڑ کر کسی اور کو بھی۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدی وامرنا لنسلم لرب العالمین، کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہانوں کے رب کے حوالے کر دیں۔ وا اور ان، یہ کہ مطلب یہ اب حکم کنٹینیوڈ ہے، اور ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرتے رہو۔ مطلب یہ کہ پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز آ گئی، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اور جو آپ کے بچے ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور رمضان میں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ نماز شروع کر دیتے ہیں، تو انشور کریں کہ وہ رمضان میں پوری نمازیں پڑھیں، اور ان کو مستقل پورا رمضان یہ بتاتے رہیں کہ
آپ کی نماز اگر نہیں ہوگی تو آپ دین پر نہیں ہیں، یہ دین کا لازمی جزو ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور قانونی طور میں بھی اس کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا جو نماز ادا نہ کرتا ہو ہماری شریعت کے لحاظ سے۔ تو بچوں کو یہ سمجھائیں، فورس کریں کہ بیٹا نمازیں پوری پڑھنی ہے، اور پھر رمضان کے بعد ان کی عادت خراب نہ ہونے دیں، تو انشاءاللہ وہ نماز پر قائم ہو جائیں گے۔ تو پہلے موسٹ امپورٹنٹ چیز بتا دی، پھر اوور آل بتا دیا کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرتے رہو، یعنی تمام اس کے علاوہ جو بھی حدود ہیں، جو بھی احکامات ہیں، ان کی پابندی کرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کے حضور تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو جس طرح قیامت والے دن اس کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے، وہاں پہ حاضر ہوگے، یہاں ہمیں اپورچونٹی ملتی ہے دن میں 5 دفعہ، یہاں پہ بھی ہم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہماری نمازوں کے اندر وہ خشوع و خضوع پیدا ہو جائے کہ ہم جینوئنلی اپنے رب کے حضور حاضر ہوں اور اپنے رب سے ڈائلاگ کریں، اور جب اتحیات اور درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، وہ اپنے رب سے مانگیں۔ اور اس سچویشن کے اندر جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، تو آپ دنیا سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ رفع یدین کا مطلب ہی ہے دستبردار ہونا، ہاتھ اٹھا دینا۔ رفع اٹھانا، بلند کرنا، یدین دونوں ہاتھ۔ اردو میں، فارسی میں دستبرداری کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو دستبرداری ہوتی ہے کہ ہم دنیا سے ہو گئے دستبردار، اب ہم اپنے رب کے حضور میں حاضر ہیں، اور اب ہم وہاں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس گفتگو میں درود پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کی حاجت دعائیں ہیں، یعنی آپ سجدے میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، رکوع میں بھی مانگ سکتے ہیں، وہاں پہ بھی مانگیں، اور درود شریف کے بعد بھی مانگیں دعائیں، اور اللہ تعالیٰ سے خوب اپنی جو جو آرزویں، جو جو خواہشیں ہیں، جو جو تکلیفیں ہیں، وہ سب اپنے رب سے ذکر کریں، اس سے باتیں کریں، اور اس کے حضور حاضر ہوں جیسے قیامت والے دن حاضر ہوں گے۔ تو وہ نماز ایسی ہوگی جو آپ کو برائیوں سے بھی روکے گی، اور وہ نماز ایسی بھی ہے جو انشاءاللہ آپ کی تکلیفیں بھی دور کرائے گی، آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نماز کے اندر جب بندہ اس سے مانگتا ہے، ویسے بھی مانگتا ہے، اور نماز کے اندر جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو وہ ایک اس کی مینیفیسٹیشن ہے جو ہم نے قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ دن میں ہم 5 دفعہ اس کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور پھر جب ہم نماز ختم کرتے ہیں تو پھر ہم السلام علیکم کہتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں واپس آتے ہیں تو ہم ساروں کو، دائیں والے بھی سب لوگوں کو اور بائیں والے بھی سب لوگوں کو اور مخلوقات کو سلام کرتے ہیں۔ کانسیپٹ یہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ سمبولک ہے سارا، جو شروع ہوتا ہے رفع یدین سے، اور یہ جو ایک رفع یدین کی بحث ہوتی ہے نا، ایکچولی یہ رفع یدین بھی وہی والا ہوتا ہے۔ یعنی ابتدا ہوئی، آپ نے اعلان کر دیا کہ جی میں دنیا سے دستبردار ہوں، درمیان میں کیا ہوا کہ دنیا کے خیال آنے شروع ہو گئے، تو خیال آنے شروع ہو گئے تو اس میں دوبارہ بھی رفع یدین کر سکتے ہیں۔ اس لیے کچھ حدیثوں میں ملتا ہے کہ حضور رفع یدین کرتے تھے، کچھ میں ملتا ہے نہیں کرتے تھے، تو اپیرنٹلی وہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک خیال آ رہا ہو تو آپ دوبارہ رکوع میں جانے سے پہلے مثلا اللہ اکبر کر دیں، سجدے میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کر دیں، تو اس سے ہیلپ ملتی ہے دنیا کو پیچھے چھوڑنے میں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کے حضور تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، الذی جو، جس نے خلق السماوات والارض بالحق، تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی ایک مقصد کے ساتھ۔ یہ ایسے نہیں ہے جیسے ہندوؤں کا ایک کانسیپٹ ہے نا کہ وہ رام جی بیٹھے کھیل رہے تھے تو کھیل کھیل میں انہوں نے دنیا بنا دی، پھر وہ کسی اور کام میں لگے، پھر ان کے جلوس میں نکلتا ہے، اس کا نام ہے رام کی لیلا۔ لیلا کا مطلب یہ دنیا یعنی کھیل تماشا۔ تو ہماری دنیا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ایکچولی ہے ہی نہیں۔ جو دنیا کی زندگی میں زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں وہ ایکچولی کھیل تماشے میں پڑ جاتے ہیں۔
دنیا کی زندگی ایک مقصد کے ساتھ ہے. آسمان زمین ایک مقصد کا پیدا کیا گیا، ہمیں ایک مقصد کا پیدا کیا گیا ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں جو زندگی ملی ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو استعمال کریں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو پروڈکٹیو یوز کریں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے متعلق. اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں پیسے دیے، تمہیں صحت دی، تمہیں وقت دیا، تم نے کہاں استعمال کیا؟ اور ہمیں جسٹیفائی کرنا پڑے گا. ہم وہاں جا کے جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ برادری کا بڑا پریشر تھا تو میں نے 25 لاکھ روپے جو ہے نا بیٹے کی شادی پہ لگا دیا، کیونکہ میں برادری کو ورنہ کیا منہ دکھاتا. تو وہاں بتانا پڑے گا کہ ہمیں اللہ کو منہ دکھانے کی پریشانی نہیں تھی اور برادری کو منہ دکھانے کی ٹینشن تھی. کتنی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی. میں بتاؤں ہماری فیکٹری کے اندر ہمیں پیچھے چیک کیا تو 3 خواتین ایسی تھیں، ان میں سے ایک ایسی تھی جس کے 4 سال ہو گئے تھے شادی نہیں ہو رہی تھی. کیوں شادی نہیں ہوتی؟ ورکر ہے. کیونکہ اس کو جہیز دینا تھا اور برات کو کھانا کھلانا تھا. تو یہ جو جہیز اور برات کی لعنت ہے، یہ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جو لڑکے والے جہیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں، برات کے فنکشن کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، دونوں صورتوں کے اندر وہ اس لعنت کے اندر شریک ہے. اور بیسیکلی ہمارا کیونکہ کلچر ذرا ہندوانہ ہے تو مرضی تو لڑکے والوں کی چلنی ہوتی ہے، تو پھر جس کی زیادہ اتھارٹی ہوگی سوال بھی اسی سے ہوگا. تو وہاں جا کے وہ کیا جواب دیں گے کہ ہم ایسی رسموں کے اندر شامل رہے اور ان کو بڑھاتے رہے جس کی وجہ سے لڑکیوں کی کئی کئی سال شادیاں نہیں ہو پائیں. تو کس اذیت اور تکلیف سے گزرتے ہیں وہ ماں باپ جن کی بیٹی گھر بیٹھی ہوتی ہے. اور شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس کے جو مہمان ہیں لڑکے والے کہتے ہیں دیکھیں جی ہم 20 بندے تو بمائیں گے. غریب سے غریب گھروں میں بھی یہ لعنت موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم 20 بندے تو لیں گے، اتنے تو ہمارے ہوں گے، اب ان کو تو روٹی دینی پڑے گی. اب وہ بیٹھی ہوئی ہیں انتظار میں. وہ تو خیر ہمیں تو خیر بائی چانس پتہ لگ گیا، ایسے ہی ہم نے ان کو کوئی انٹرویو کیا اور پتہ لگے، اور وہ تو بڑی تھوڑے تھوڑے 50,000 روپے کا انہوں نے کمپنی سے لون لیا. اب بیچاریوں کی شادی ہو گئی، 3 خواتین کی اس میں شادی ہوئی. لیکن انٹینسٹی کو امیجن کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، وسائل دیے ہوئے ہیں، جب وہ اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتے، وہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں. ایک چیز ہے فضول خرچی ہر لحاظ سے منع ہے، اسراف ہر جگہ برا ہے، لیکن ایک آپ نے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اسراف کر لیا، آپ نے کوئی ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لیا، مہنگا کھانا کھا لیا، اس کا معاشرے پہ وہ امپیکٹ نہیں ہے. ذرا اسراف گناہ ہے، برا ہے، لیکن جتنا زیادہ امپیکٹ ہوگا اتنا زیادہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا نا، اتنی زیادہ آپ کی کرتوتیں آپ کی ہلاکت کا مجھے بنیں گی. کہ آپ ایسا معاشرے کے اندر ہمارے یہاں جو جہیز اور یہ بڑے بڑے فنکشنوں کی لعنت ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس کی وجہ سے بچیوں کی شادی نہیں ہو پاتی یا ڈیلے ہو جاتی ہے. تو اس سارے کے جو تکلیف کا وبال جو ہے وہ کس کو آئے گا؟ ہمیں تو ایک دفعہ کسی نے کسی مسلمان کی نا کوئی چیز چھپا دی تو وہ پریشانوں کو ڈھونڈنے لگا تو انہوں نے پھر دے دی، مذاق کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت اس پر ناراض ہوئے. انہوں نے کہا جو اس نے اس دیر میں، اتنی سی دیر میں، جتنی دیر میں تم نے اس کی تکلیف چیز چھپا دی تھی اور اس کو جو ڈھونڈنے کی اذیت برداشت کرنی پڑی، اس کا حساب کون دے گا؟ اس کی ذمہ داری کس پہ پڑے گی؟ یہ حضور اپنے صحابہ سے، صحابہ جن کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، ان سے ناراض ہوئے. تو آپ سوچیں کہ یہ جو لاکھوں بچوں کی شادی نہیں ہو پاتی یا ڈیلے ہو جاتی ہے، اور جو اذیت اور تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پیسے دیے ہوئے، جن کو فرق نہیں پڑتا، وہ اٹھا کے اڑا دیتے ہیں اور جہیز بھی دے دیتے ہیں یا لے لیتے ہیں یا جو. تو اس کا عذاب کس کو بھگتنا پڑے گا؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. وہ دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ، غائب کے ساتھ، کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجا گیا. اچھا چلو یہ غریب ہے تو غریب مر جائے، یہ امیر ہے تو امیر مر جائے، اور کیا فرق پڑتا ہے، اور بس ٹھیک ہے. گیم میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. آپ نے گیم کھیلی، لوڈو کھیلی، اس کے بعد ایک ہار گیا ایک جیت گیا، آپ نے اس کی ساری گوٹیاں مار دی، وہ بڑا رویا کہ میری گوٹیاں مارنے کے بعد لوڈو کلوز، گیم ختم، آپ پھر اپنے اپنے کام میں لگ رہے. اٹ ڈز ناٹ میک اے ڈفرنس. بٹ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے. یہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے یہ ایک مقصد کے ساتھ دی ہے. تو ہر اپنے عمل کو یہ سوچ کر کرنا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا. اس سے اللہ کی مخلوق کو آسانی پیدا ہوگی یا اس سے اللہ کی مخلوق کو مشکل پیدا ہوگی.
اس کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے ہم، یا مخلوق کو راحت پہنچانے کا باعث بنیں گے اپنے سفیر کے اندر انڈیویجولسٹک وہ جو آپ کا ہے اس کے اندر رہ کر سفیر کے اندر آپ مت زندگی گزاریں اور یہ سمجھیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ دن آ کے رہنا ہے، وہ یوما، اور اس دن یقولو وہ کہے گا کن ہو جا، فیکون تو ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ وہ دن جب آنا ہے تو دنیا ریکریٹ کی جائے گی، تو جب اس نے پہلی دفعہ دنیا پیدا کی تھی تو اس نے کن کہا تھا، دنیا پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ تو یہ دوبارہ ایسا ہی ہوگا، انصاف کا دن آئے گا۔ اللہ نے یہ زندگی حق کے ساتھ پیدا کی ہے، آسمان زمین سب میں بیلنس ہے، ایک بالکل کوہیژن ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ کتنا اسٹرائکنگ بیلنس ہے۔ زمین جو ہے سورج سے اتنے فاصلے پہ ہے کہ وہاں زندگی بالکل پرفیکٹلی پاسبل ہے۔ اگر یہ اس سے کم فاصلے پہ ہوتی تو ہم ٹھنڈ سے گرمی سے مر جاتے، اگر اس سے زیادہ فاصلے پہ ہوتی ہم ٹھنڈ سے مر جاتے۔ تو بالکل صحیح فاصلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو زمین کا اتنا وزن رکھا ہے کہ اس کے اوپر ایسی گریوٹی ہے جس کے اندر اوپر ہم چل پھر سکتے ہیں، فنکشن کر سکتے ہیں۔ اگر اس کا سائز چاند جتنا ہوتا تو ہم چل ہی نہ سکتے۔ جیسے وہ چاند پہ جب لوگ جاتے ہیں تو وہ اچھلتے کودتے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے چلنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس کا سائز فار ایگزامپل اس کے مشتری کے جتنا ہوتا، جس کو انگریزی میں جوپیٹر کہتے ہیں، تو تب بھی ہم نہ چل سکتے، پھر ہم سے پاؤں ہی نہ اٹھائے جاتے، ہمارے اتنے بھاری پاؤں ہوتے کہ ہماری ہڈیاں اس کا وزن ہی نہ برداشت کرتی۔ تو کیسا اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہے، اس کا سورج سے ڈسٹینس بھی ایسا رکھا ہے، اس کا سائز بھی ایسا رکھا ہے جس کی وجہ سے زندگی پاسبل ہے۔ تو ہر چیز میں تو اللہ نے بیلنس رکھا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہٹلر جو ہے وہ 25 لاکھ بندوں کو قتل کر دے، اور اس کو جب آپ سزا دے رہے ہیں تو وہ ایک گولی اپنے آپ کو مار کے مر جائے، اور 25 لاکھ کا حساب کیسے ہوگا؟ وہ بیلنس کیسے کریٹ ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے ایک دن تو آئے گا، اور جب وہ دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا فرمانا ہے کن، وہ سب کچھ ریکریٹ ہو جائے گا، سارے انسان دوبارہ پیدا ہو جائیں گے اور اپنے عمل کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ قولہ الحق، اس کی بات حق ہے، یعنی اس نے جو فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنے والا ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ وہ دن آئے گا، تو اب وہ دن آئے گا۔ ہم آپ یہ کہہ دیں نا کہ ایک دن آئے گا جب ہم یہ چیز اچیو کر لیں گے، تو شاید آئے شاید نہ آئے، دیر از اے پرابیبلٹی۔ ٹھیک ہے، انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، گول بناتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، تو جتنا اسٹرانگلی اس کو فالو کریں گے دیر از اے پرابیبلٹی کہ وہ ہو جائے، لیکن دیر از اے چانس کہ نہ بھی ہو۔ لیکن یہاں وہ بات نہیں ہو رہی، یہاں تو کائنات کا پروردگار فرما رہا ہے کہ وہ دن آئے گا، تم نے اپنے عملوں کا جواب دینا ہے، وہ حق ہے۔ اب اگر کوئی ایتھیسٹ ہے اور وہ آخرت کا انکار کر دیتا ہے تو وہ تو کرتا ہے زبان سے، اور اگر ایک مسلمان ہے اور وہ بھی عملاً اس چیز کا انکار کر دیتا ہے، اس چیز کا اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ بات تو حق ہے، یہ تو ہو کے رہنے والی ہے، وہ دن تو آئے گا جہاں مجھے اپنے عملوں کا حساب دینا پڑے گا، تو پھر وہ کیسے کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے، کیسے رشوت کھا سکتا ہے، کیسے ملاوٹ کر سکتا ہے، کیسے چوری کر سکتا ہے، کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، کیسے غیبت کر سکتا ہے؟ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کا اختیار ہوگا، اسی کی بادشاہی ہوگی اس دن۔ یعنی دنیا میں تو ہمیں ایک ٹیمپریری اختیار دیا گیا ہے، کچھ چیزیں ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اس دن کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہوگا، صرف اور صرف اس کے پاس ہوگا۔ نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کا کوئی اختیار ہوگی اللہ تعالیٰ سے لڑ بھڑ کے اور منت ترلے کر کے کسی گناہ گار کو بخشوا لے، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا جو کسی کی مدد کر سکے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، اس ہی کی بادشاہی ہوگی۔ ینفخ فی الصور، جب پھونکا جائے گا سور میں۔ سور یعنی جس کو ہم ہندو ویسے بجاتے ہیں سنکھ، سنکھ بجانا بھی ایک اسی قسم کی چیز ہے۔ جو ہارن ہوتا ہے، ہارن بیسیکلی سینگ کو کہتے ہیں، تو یہ جانوروں کے سینگ لے کے اور اس میں زور سے جب آپ پھونک مارتے ہیں نا تو ایک اونچی سی آواز آتی ہے۔ تو پرانے زمانے میں جنگ وغیرہ کا آغاز کرنے کے لیے بھی وہ بجائے جاتے تھے، اور پھر اسی کی یہ فارم ہے جس کو یہ بگل کہتے ہیں نا، یہ جو باجا سا ہوتا ہے، وہ اسی کی سنتھیٹک فارم ہے۔ تو جس دن سور پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے
چھپے ہوئے کا بھی اور حاضر کا بھی، غیب اور حاضر ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے۔ تو جب وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے تو کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہوگی وہاں جا کے کوئی اس کو بات بتا سکے کہ نہیں نہیں اصل میں تو یہ بندہ بڑا بیچارہ غریب مسکین نیک تھا، اس کو تو آپ کے پاس انفارمیشن، وہ خود جاننے والا ہے، اس کے سامنے کو تو یہ بیان دینے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ وہ هو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا ہے، وہ حکمت والا ہے تو اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ قیامت کا دن آئے، اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ عدل اور حکمت پر مبنی ہو۔ یہ نہیں ہوگا کہ جو گناہ گار ہیں اور جو نیکوکار ہیں وہ برابر کر دیے جائیں اس دن، یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ الخبیر، وہ سب خبریں رکھنے والا ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے، کسی کے پاس یہ آپشن نہیں ہوگی کہ اس کو جا کے کسی مغالطے میں ڈال سکے، اس کو کنفیوز کر دے اپنی لچھے دار باتیں کر کے، تقریر کر کے سمجھا دے کہ نہیں نہیں۔ اب جیسے ابھی آج کل ہمارا سیاست میں چل رہا ہے نا، تو دونوں طرح سے تقریریں کی جا رہی ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جی اس نے یہ غلط کیا، آپ کو نہیں پتا ہم بتاتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں جی آپ کو نہیں پتا ہم بتاتے ہیں، فلانی سازش ہوئی ہے، وہ اپنا ہوا، بٹ اس کو تو ہر چیز کی خبر ہوگی، اس کو جا کے کس نے خبر دینی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ایک مقصد کے ساتھ، اور اس دن وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا، اس کی بات شدنی ہے، ہو کر رہنے والی ہے، حق ہے، اور اسی کی بادشاہی ہوگی اس دن جب پھونکا جائے گا سور میں۔ وہ جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، غائب اور حاضر سب کا، اور وہ حکیم ہے اور وہ خبیر ہے۔ اچھا، اس میں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے ینفقو، جسٹ فار یور انٹرسٹ، میں آپ کو جو ایک ہم بات کرتے ہیں نا کہ عربی کی لینگویج جو ہے وہ بہت زیادہ سائنٹفک ہے، یہ مثال میں نے پہلے بھی آپ کو دی تھی، تو یہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو روٹ میں نون فے اور خے ہے، تو یہاں آپ نوٹس کریں کہ نون فے کے بعد اگر آپ سین استعمال کرتے ہیں تو سین جو ہے نا ایک سافٹ لیٹر ہے، اس کی سافٹ ساؤنڈ ہے، تو نفس کا مطلب ہوتا ہے سانس، سانس جب آپ لیتے ہیں تو جو ہوا جو ہے وہ نرمی سے چلتی ہے، ہلکی سی ہوا ہوتی ہے سانس کے اندر، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا نفس۔ اور اگر آپ سین کو تھوڑا سا ہارڈ کر دیں، کیونکہ عربی میں جو سے کی آواز ہے نا وہ زبان کو اوپر والے دانتوں سے ٹچ کر کے نا سین کی آواز نکالتے ہیں، تو وہ ذرا تیز کی آواز نکل جاتی ہے، تو نفت، تو یہ نفتہ جو ہے اس میں تھوڑا سا زیادہ ہوا کا استعمال ہے، یہ پھونک مارنے کے لیے، جیسے تھو تھو کر کے جو ایک ہلکی پھونک ماری جاتی ہے نا، جو پھر یہ اس میں آتا ہے سورہ فلق میں نفاثات فی العقد، جو پھونکے مارتی ہیں گانٹھوں میں، تو گانٹھ میں جو پھونک ماری جاتی ہے وہ بالکل ہلکی سی پھونک ہوتی ہے، تو لیکن سانس سے آگے ہوتی ہے، تو یہ روٹ ورڈ تھوڑا سا ہارڈ ہوا تو آپ کی جو ہوا کی جو موومنٹ ہے وہ بھی تھوڑی سی ہارڈ ہو گئی۔ پھر ایک لفظ ہوتا ہے نفخ، اور یہ نفخ میں جو ہے نا یہ ریحن والی بھی اس میں کانسیپٹ ہے، اس میں اب ہوا تھوڑی اور بڑھ گئی، تو ہواؤں کے چلنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نفخ، اور قرآن شریف میں بھی نفخات کا لفظ ہے، اور پھر یہ لفظ ہے نفخ۔ اب نفخ میں جو خے ہے یہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہے ان تینوں کے مقابلے میں، اور کیونکہ یہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے زور سے پھونک مارنا، تو سور کے اندر بھی زور سے، بگل میں زور سے جو پھونک ماری جاتی ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ ایک عربی زبان میں نیچرل خوبصورتی ہے، سائنٹیفک لینگویج ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے خاص اوپر سے نازل کی ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کو چوز کیا گیا قرآن شریف کے لیے، تو ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم عقل استعمال کر سکو۔ یہ سورہ یوسف غالباً ادھر سے شروع ہوتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، تو حضرت ابراہیم کے باپ کا نام تھا آزر، اس سے حضرت ابراہیم نے یہ کہا، یعنی از یاد کرو، اب بات کیا ہو رہی ہے، مشرکین نے مکہ کو بتایا جا رہا ہے بھائی قیامت کا دن آنا ہے، یہ ہوگا، وہاں پہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اور مشرکین جو جسٹیفائی کرتے تھے اپنے آپ کو، تو یہ ہمارے باپ دادا کر لے رہے تھے نا، ہم تو حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، یہ تو ہمیں ان سے دین آیا ہے، تم آگے ہمیں بتانے کے لیے
ہم تو خود حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں. تو اس کانٹیکس میں اس صورت میں اور انبیاء کا بھی ذکر ہے گا، لیکن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ مکے کے مشرکوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. تو آپ وہ بھی ان کو تو مانتے ہی تھے، تو وہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا کیا تتخذو، کیا تو بناتا ہے اسنامن، اسنام صنم، صنم بت کو کہتے ہیں، تو کیا تو بناتا ہے بتوں کو آلیہا، معبود، الہ کی جمع ہے آلیہا. اور یہ الہ کے لفظ میں بھی یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ وہ چیز جو بغیر اسباب کے آپ کی مدد کر سکے وہ بیسیکلی الہ ہوتا ہے، جو آپ کو حیران پریشان کر سکے وہ الہ ہوتا ہے. تو تم کیا بتوں کو معبود بنا کے بیٹھے ہو؟ یہ انہوں نے دعوت دینی شروع کی. اب یہ حضرت ابراہیم کا ڈائلاگ ہے اپنی قوم کے ساتھ اور اپنے والد کے ساتھ. انی، بے شک میں، ارا، میں دیکھتا ہوں، یرا وہ دیکھتا ہے، ارا میں دیکھتا ہوں، کا تجھے، بے شک میں تو آپ کو، و قومک اور آپ کی قوم کو دیکھتا ہوں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. یعنی اپنے ہاتھ سے بت گھڑے اور ان کو معبود بنا دیا. بنیادی طور پہ تو ان بتوں میں بھی کانسیپٹ ان کا یہی ہوتا تھا جو ہندوؤں کا بھی کانسیپٹ ہے کہ اصل میں یہ بت تو ہم نے آسانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ہم پیچھے اور ہستیوں کو مانتے ہیں جو ہماری مدد کرتی ہیں، ہم ان کو پکارتے ہیں، لیکن ایز اے سمبل بھی وہ بتوں کو پکار رہے ہیں. یعنی اس چیز کو بھی ہمیں بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے. ہم اللہ کو پکارتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، وہ ایز ڈائریکشن ہے. ہم خانہ کعبہ کو پکارتے نہیں ہیں، ہم خانہ کعبہ سے مانگتے نہیں ہیں. ہندو یا جو بھی مشرک قومیں ہوتی ہیں وہ ان بتوں سے مانگتی ہیں، اور ان بتوں کو جو انہوں نے مد نظر رکھا ہوتا ہے پیچھے ان کی جو مراد ہوتی ہے وہ خدائی شریک ہوتے ہیں. تو اگر کسی نے رام کا بت بنایا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ایگزیکٹلی یہی رام ہے، لیکن یہ رام کی مینیفیسٹیشن ہے، اور وہ بت سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور بنیادی طور پہ وہ رام سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اور انہوں نے ہزاروں لاکھوں بت بنائے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی کانسیپٹ یہی ہے. تو بٹ مانگ تو اس وقت موجودہ بت سے مانگ رہے ہیں نا، تو وہ انہوں نے کہا کہ تم ان بتوں کو تم نے خدا بنا لیا. بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو تو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہو، بے شک میں تو دیکھ رہا ہوں تمہیں اور تمہاری قوم کو ایک کھلی گمراہی میں. اور اسی طرح، کذالک اسی طرح، نری ابراہیم ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو. اصل میں یہاں پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں کنہ جو ہے نا وہ محذوف ہے، یعنی یہ تھا کنہ نری. اور عربی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو محذوف کر دیا جاتا ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ مضارع کا صیغہ ہے. تو ہم دکھاتے تھے، مشاہدہ کرواتے تھے، ابراہیم ابراہیم کو، ملکوت السماواتی والارض آسمان اور زمین میں ملکوت کی. ملکوت کا ویسے تو مطلب بادشاہی ہوتا ہے، لیکن وہ یہاں پہ اسے مراد بنے گی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، جو اللہ کی بادشاہی کی مینیفیسٹیشن ہے، آسمان اور زمین کا تخلیق پانا، ان کا فنکشن کرنا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان و زمین کے نظام پر غور کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی، ان پر معرفت کے دروازے کھولے، جس کے ذریعے انہوں نے ڈسکشن کی اپنے باپ سے اور قوم سے. جو اب یہ ڈسکشن کنٹینیو ہو رہی ہے، تو پچھلی آیت میں یہ تھا کہ انہوں نے اپنے باپ سے یہ کہا، اور یہاں ایکسپلین کیا جا رہا ہے. اور ہوا یہ کہ جو ڈائلاگ ان کا ہوا، تو ہم نے ابراہیم کو مشاہدے کروائے تھے تاکہ وہ اپنی قوم کے اوپر حجت قائم کر سکے. یہ اب انڈرسٹوڈ ہے کہ جو انہوں نے بحث کی اپنے باپ سے، اس کی بیس کیا تھی، کیونکہ یہ کذالکہ کے لفظ میں شامل ہے، ادروائز کذالکہ کی لاجک نہیں تھی اگر یہ ایک علیحدہ سے بات ہوتی. انہوں نے ڈائلاگ کیا اپنے باپ سے، ان کو کہا میں تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. اور اسی طرح تو ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کی قدرتوں کے مشاہدات کروائے تھے تاکہ وہ ان کے ساتھ یہ ڈائلاگ کر سکیں. یہ ہے انڈرسٹوڈ. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ بن جائے موقنین میں سے، یقین کامل والوں میں، یعنی وہ خود پکے یقین والے ہو جائیں. ان کو اگر کوئی کنفیوژن تھی
یا ہو سکتی تھی تو وہ نہ رہے، ان کا یقین مکمل ہو۔ اس وجہ سے ہم نے ان کو یہ مشاہدات کروائے۔ اور آج بھی اگر انسان زمین آسمان کو دیکھتا ہے تو اس کو دیکھ کے تو کم سے کم عقل انسان کو بھی، کم پڑھے لکھے انسان کو جن نے کوئی سائنس نہیں پڑھی، کچھ نہیں پڑھا، اس کو زمین آسمان دیکھ کے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس سورج کا، چاند کا، آسمان کا، زمین کا خالق کوئی نہ کوئی تو ہے، اور جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ جس طرح یہ ہارمونی میں ساری کائنات کام کر رہی ہے تو اس کا تو مطلب ہے ایک ہی ہستی ہے جس نے سب کچھ یہ کی ہے۔ انفارچونیٹلی جو سائنسدان ہیں وہ زمین آسمان کا مشاہدہ کرتے ہیں تو آگے تک جاتے ہی نہیں، وہ اس کے اینڈ تک نہیں پہنچتے۔ وہ اتنا تو مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ چیز زمین کی یہ گریوٹی ہے، اس طرح یہ سورج کے چکر لگا رہی ہے، اس اینگل پہ ہوتی ہے، اس سیزن میں اس اینگل پہ ہوتی ہے، اس سیزن میں۔ آگے نہیں پہنچتے کہ یہ گریوٹی کس نے رکھی ہے، اور اگر رکھ دیا ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی آگے کوئی پرپز بھی ہوگا۔ یہ کسی عقل مند، کسی زبردست، کسی علم والے کی بنائی ہوئی یہ ساری سکیم ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ تو یہ ہم حضرت ابراہیم کو مشاہدہ کراتے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہیاں، قدرتیں، اور تاکہ وہ بن جائے کامل یقین رکھنے والا۔ اور اپیرنٹلی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، اس قوم کے اندر بہت زیادہ دلیل بازی، حجت بازی، بلکہ کج بحثی کا شوق تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جب حضرت ابراہیم نے اس کو کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو فٹافٹ جو بادشاہ تھا وہ لے آیا کہ جی یہ سزائے موت کا قیدی ہے، اس کو چھوڑ دو، اور یہ عام انسان ہے بے گناہ، اس کو قتل کر دو۔ اس نے کہا دیکھو جی میں بھی تو زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، تو میں بھی خدا ہوں۔ تو یہ کج بیسی کی اس قوم میں عادت تھی، اور اس کو تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایسی دلیل کا جواب دیا کہ ٹھیک ہے، پھر میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے آ۔ تو فبوہت الذی کفر، اور وہ بالکل ہی ہکا بکا رہ گیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ تو یہاں پہ بھی اپیرنٹلی یہی سچویشن ہے کہ قوم کو تو کج بیسیوں کی عادت تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پھر ان سے جب ڈائلاگ کرتے ہیں نا، تو اس کے اندر ایک خاص انداز سے ان سے ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہوا، فلما، یعنی اب اعتراف تو کر رہے تھے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور قوم کے ساتھ۔ تو فلما، پھر جب جن علیہ اللیلہ، جنہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ دینا، جنہ یا جنو، یعنی جن بھی جو ہوتا ہے نا وہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، کسی چیز کو ڈھانپ کر جب چھپا دیتے ہیں نا تو وہ اسی سے پھر وہ جنت کا لفظ بھی ہے۔ یعنی جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں جو اتنا زیادہ درخت ہو کہ اوپر سے آپ دیکھیں تو نیچے کچھ نظر نہ آئے، بہت ہی گھنا۔ تو پھر جب ڈھانپ دیا علیہ، اس کے اوپر، اللیل، رات نے، یعنی مطلب جب رات نے اس کو ڈھانپ لیا، یعنی جب رات اس پر چھا گئی کہ وہ تھے تو رات ہو گئی۔ رآ کوکبن، اس نے دیکھا ایک ستارے کو، ایک ستارے کو اپیرنٹلی ایک وہ زہرہ ستارہ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آسمان پر آتا ہے اور وہ بڑا زیادہ چمکدار ہوتا ہے، تو مے بی وہی ستارہ، اٹ از پاسبل کہ انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، اور اپنی قوم کے اب لوگ موجود تھے تو انہوں نے کہا قال ھذا ربی، انہوں نے کہا اچھا یہ میرا رب ہے، مراد ہی ہے بھائی یہ میرا رب ہے، یہ ایک طرح سے سوالیہ جملہ ہے، یہ میرا رب ہے۔ لوگوں سے پوچھا، اور لوگ بھی اب سن رہے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، یہ ان کو انٹرسٹ پیدا ہوا ہے، پہلے تو یہ اللہ کے ساتھ کسی کو مانتے نہیں تھے، اور اب یہ ہمارے رب کی بھی بات کرنے کی طرف آ گئے، کیونکہ یہ اب ثابت ہو گیا ہے۔ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی جو قوم تھی، ان کے آثار 20ویں صدی میں مل گئے تھے، جن سے یہ پتہ لگ گیا ہے کہ وہ سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، بلکہ ان کے کچھ شہروں کے نام بھی سورج اور چاند کے نام پہ ہیں۔ تو جب لوگوں نے سنا ہوگا، اب یہ ڈائلاگ کا ایک طریقہ کار ہے کہ حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، تو شاید یہ ہمارے اس میں انٹرسٹ اس کو پیدا ہوا ہے کچھ نہ کچھ، تو ان کو بھی حضرت ابراہیم کی طرف انٹرسٹ ہوا ہوگا کہ اچھا چلو جی کیا بات کر رہے ہیں۔ فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، اور زور ستارہ خیر جلدی ڈوب جاتا ہے، بٹ اگر کوئی اور ستارہ بھی ہے اور اس کے بعد وہ نظر آنا بند ہو گیا، تو قالا، انہوں نے کہا لا احب الافلین، یہ افلا سے فائل ہو گیا آفل، میں تو نہیں پسند کرتا ڈوب جانے والوں کو، میں تو نہیں محبت کرتا ڈوب جانے۔
اور بنیادی طور پہ تو اپنے رب سے انسان کو محبت ہوتی ہے، یہ بھی بعض اوقات لوگوں کو سمجھ آتی ہے، بعض اوقات نہیں آتی۔ اصل تو جو معبود ماننے کی، عبادت کی جو ایک بیس ہے نا، وہ بیس ہے محبت۔ انسان اپنے خالق سے، اپنے معبود سے محبت کرتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس نے کیا نعمتیں اس کو عطا کی ہیں تو خود بخود اس کو محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر حضرت ابراہیم نے کوئی جملہ کہا تو شاید انہوں نے اس پہ کچھ غور کیا ہو، کچھ سوچا ہو کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ چمک رہا تھا، ہم اس لیے اس کی پوجا کرتے تھے نا، کہ یہ چمکتا ہے، تو پھر یہ ہر وقت تو نہیں چمکتا، اب تو یہ ڈوب گیا، اب اس کی پوجا کیوں کریں؟ تو جس کی مستقل پوجا نہیں ہو سکتی، جس سے صرف اسی وقت محبت ہو سکتی ہے، وہ چمک رہا ہو، تو اس سے پھر آگے باقی کے ٹائم میں محبت نہیں ہو سکتی، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو انہوں نے کہا میں تو محبت نہیں کرتا ڈوب جانے والوں سے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ پھر جب اس پر چھا گئی رات تو اس نے دیکھا ایک ستارے کو، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ میں تو نہیں دوست رکھتا، میں تو نہیں محبت کرتا ڈوب جانے والوں سے۔ فلما رأى القمر، پھر جب دیکھا چاند کو، بازغن، بازغن طلوع ہونے کے وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ جب وہ طلوع ہو رہا تھا یا وہ طلوع ہو چکا تھا، القمرہ دیکھا چاند کو، بازغن جس کی حالت ہے، اس حال میں کہ اب وہ طلوع تھا، تو کیونکہ یہ فائل ہے نا، بازغ یبزغ ہوگا، بازغ اسم الفائل، تو طلوع ہونے، تو ان چاند کو دیکھا طلوع ہو چکا تھا، یعنی چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، پھر یہ مطلب بنے گا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا چاند کو چمکتے ہوئے، قالا، کہا ہاذا ربی، اچھا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قالا لئن لم یہدنی ربی، اگر نہ رہنمائی فرمائی میرے رب نے، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں ضرور ہو جاؤں گا، میں ہو کر رہ جاؤں گا گمراہوں کی قوم میں سے، گمراہ لوگوں میں سے۔ یعنی انہوں نے اب پہلے سے بات بڑھا دی۔ پہلے ڈائلاگ میں نے کہا بھائی میں تو ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، میں تو ان کو پسند نہیں کرتا۔ اگلے میں کہا کہ اچھا میں اگر ڈوبنے والے کو خدا مان لوں تو میں تو بڑا گمراہ ہو جاؤں گا۔ یعنی مطلب یہ کہ اب قوم کو ایک طرح سے چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو بڑی گمراہی کا کام ہے۔ اب یہ ان کی بدقسمتی کہ اللہ کے نبی نے اتنے محنت سے، اتنی ایفرٹ سے، اتنی لاجک سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور میجورٹی ان کی پھر بھی نہیں مانی، تو ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے انجام کو پہنچی۔ اللہ کے رسول تو اپنی پوری ایفرٹ کرتے ہیں، ورنہ ہمیں کوئی اتنی ایفرٹ کرنی پڑے کہ پہلے چاند نکل، سورج تارا چمک رہا ہے، پھر جا کے ان سے ڈائلاگ کریں، پھر چاند نکلے پھر ڈائلاگ کریں، اور وہ آگے سن لیں، ان کو احساس بھی ہو جائے، اور پھر وہ ڈھیٹوں کی طرح وہی اپنی بات کرتے چلے جائیں کہ نہیں نہیں ہمارے باپ دادا کا دین ہے، ہمارے باپ دادا کا دین ہے، اور ہم بھی کہیں گے اچھا چلو جی پھر ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ لیکن جو خدا کے رسول پیغمبر ہوتے ہیں، اور اصولاً ہمیں بھی انہی کا اسوہ حسنہ مد نظر رکھنا چاہیے، وہ مستقل ایفرٹ کرتے رہتے ہیں۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر جب اس نے دیکھا چاند کو چمکتے ہوئے تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو کر رہ جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغا، پھر جب اس نے دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے، قال هذا ربی، کہا اچھا یہ میرا رب ہے، هذا اکبر، یہ تو بڑا ہے۔ اب ایکچولی اس کے اندر ایک تھوڑا طنز کا عنصر شامل ہے۔ اب قوم والے اس طنز کو سمجھے ہوں شاید، اور شاید نہ سمجھے ہوں، اور سمجھے اچھا چلو سورج سے امپریس ہو گئے، بیکاز سورج اور بڑے کام کرتا ہے، فصلیں اگاتا ہے، بارشیں برسانے میں رول پلے کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قومی، تو کہا اے میری قوم، انی بری، میں بیدار ہوں، میں بری ہوں، مما تشرکون، ان چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اب یہ بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈائلاگ ہے جو چل رہا ہے، وہ شاید چند دنوں پر محیط ہو گیا ہو، ایک رات کے وقت میں ہوا ہو یا دو رات کے وقت میں ہوئے ہو، ایک سورج کے چمکنے وقت
کہ دن کے وقت میں ہوا ہو. پھر تو اس ڈائلاگ سے ثابت انہوں نے کیا کہ بھائی ایک ہمارے بھی وہ محاورہ مشہور ہے نا، چڑھتے سورج کی پوجا. تو چڑھتے سورج کی پوجا تو تم کر لیتے ہو، تو جب سورج ڈوب جاتا ہے پھر کیا کرو گے؟ اور اب ہمیں سائنس سے پتا لگا ہے کہ جو چڑھتا سورج ہوتا ہے وہ ایکچولی اگر ایک جگہ چڑھ رہا ہوتا ہے تو دوسری جگہ وہی والا سورج ڈوب رہا ہو. تو ڈوبتے سورج کی تو پوجا کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی. تو اس لیے تم بڑے ہی گمراہ اور بڑے ہی جاہل ہو، اور میں بیدار ہوں اور دستبردار ہوں اور بری ہوں اس چیز سے جو تم یہ شرک کرتے ہو. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. پھر جب اس نے دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ اے میری قوم میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. اور پھر اب میرا یہاں اس کو کلوز کرتے ہیں، لیکن جو اگلی آیت ہے اس میں پھر وہ ڈائلاگ جاری ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کیا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے. اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا آگے جائیں گے تو وہاں پر یہ بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے ان کو یہ جو حجت تھی، یہ جو ڈائلاگ تھا، یہ ہم نے سکھایا تھا. جس سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ڈائلاگ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ کر رہے تھے. اس میں وہ کچھ پرانی تفسیروں میں نا وہ پتہ نہیں کیوں، اور پتہ نہیں وہ غیر معروف تفسیریں ہوں گی یا کون سی بھی ہوگی، ایک بعض اوقات پرانے زمانے میں لوگ تفسیر کرتے رہے تو سب کے خیالات لکھ دیتے تھے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. تو اس میں کچھ لوگوں نے اس سے الٹا مطلب ہی لیا ہے کہ پہلے شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی میں سمجھے کہ یہ میرا رب ہے ستارہ اور پھر سورج اور چاند. لیکن ایکچولی اب جب آیتوں کو آگے پیچھے سے غور کرتے ہیں تو صاف سمجھنے ایسی بات ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو مشاہدہ کرواتے تھے، ہم نے اس کو یہ چیز سکھائی تاکہ وہ ان سے یہ ڈسکشن کر سکے کذالک. اور وہ جب ڈسکشن کی تو ہر ڈسکشن کے اندر ساتھ ساتھ وہ کہتے گئے. پہلے انہوں نے کہا جی میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب ظاہر سی بات ہے ڈوبنا تو چاند نے بھی تھا، اب یہ تو انڈرسٹوڈ تھا، ان کو پتہ ہی تھا کہ اس نے بھی ڈوب جانا ہے، کیوں کس کو نہیں پتا کہ چاند ڈوبتا نہیں. لیکن اب وہ ڈائلاگ تھا جو آگے کنٹینیو ہو رہا تھا. رضوان صاحب السلام علیکم، امان اللہ بات کر رہا ہوں. وعلیکم آپ نے السلام. پچھلی آیتوں میں ذکر کیا تھا رائٹلی سو نماز کی اہمیت پہ. اس میں ایک چیز مجھے تھوڑا سا ہوتی ہے کہ ہم نماز ایک سٹینڈرڈ نماز ہے جو پڑھتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک، اور پھر سلام پھیر لیتے ہیں. جو ہمیں بتایا گیا اسی جو ہوتا ہے نا جسے کہتے ہیں ایک پراپر ٹیکسٹ ہے جو ہم فالو کرتے چلے آتے ہیں. اب آپ نے بات ذکر کیا دعاؤں کا، تو سجدے میں دعائیں جب آپ خیر نماز اگر آپ اس میں پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ تو اس میں تو آپ لمبی دعا نہیں پڑھ سکتے، وہ تو امام کے ساتھ ساتھ آپ کو چلنا ہوتا ہے. مگر جب آخر میں یا اکیلے میں آپ پڑھتے ہیں تحیات کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، تشہد جو کہلاتی ہے، تو آخر میں جو دعائیں ہوتی ہیں تو دعائیں کیا، اب مجھے کوئی مسنون دعائیں جو ہیں عربی میں یاد نہیں ہیں، نہ مجھے وہ قرآنی دعائیں جو ہیں کچھ یاد ہیں کچھ یاد نہیں ہیں. تو کیا میں اردو میں دعائیں مانگ سکتا ہوں اپنی جو بھی ذاتی یا زندگی کے لیے یا آخرت کے لیے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے؟ دیکھیں جی، جو حضرت یہ ہے نا مولانا اسحاق سے یہ فرماتے ہیں کہ آپ اردو میں دعائیں مانگ سکتے ہیں، دل کھول کے مانگیں. جاوید غامدی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ مانگ سکتے ہیں اردو میں دعائیں. میرا پرسنل مجھے تھوڑی سی اس سے نا آپ سمجھیں پریشانی ہوتی ہے، لیکن برحال نفل نماز کے اندر میرا خیال ہے شاید اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. میں پرسنلی جو مشورہ دیتا ہوں، میرا مشورہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو دعا ہے نا عربی، اور اس کے ایک آسان مثال ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اللہ میرا معاملہ آسان کر دے. اب میرا معاملہ آسان کر دے کہ آپ دعا پڑھتے ہیں اور دل میں جو بھی آپ کی مشکل پریشانی ہے وہ آپ کے مد نظر ہو، تو آپ دل میں وہ چیز سوچیں اور اللہ سے کہیں یسر لی امری. تو میں تو کہتا ہوں کہ اس طرح سے کر لیں. لیکن مولانا اسحاق مثلاً یہ کہتے ہیں اور کچھ اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ اردو میں دعا مانگ لیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کوشش کریں عربی کی دعائیں یاد ایسی کر لیں جو مسنون دعائیں ہیں، قرآن کی دعائیں ہیں، ادروائز اردو میں مانگ لیں تو ٹھیک ہے. کئی دل کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو عربی میں ملتی نہیں ہیں تو وہ خود ہی مانگنا پڑتی ہیں. تو وہ ایک چیز یہ دعائیں بھی اگر ہم نفلی نماز نہیں مانگ سکتے، کیونکہ وہاں تو کمانڈ چل رہی ہوتی ہے امام کی،
اور ہاں امام جی کی ٹائمنگ آپ سے ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے، تو بالکل وہاں تو پاسبل نہیں ہے، مگر نفلی نمازوں میں ہی اب کر سکتے ہیں میرا خیال ہے۔ اور وہ آئی تھنک وہ آپ والی بات صحیح ہے، جتنی مصنون دعائیں یا پرانی دعائیں ہم یاد کر لیں تو اتنا ہی بہتر ہے، مگر پھر بھی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں یا اتنی ہمارا حافظہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں یاد رہیں، تو اس کا مطلب ہم چاہیں تو نفلی نماز میں آخر میں دعائیں مانگ سکتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے پہلے۔ ہاں جی اپیرنٹلی اور مطلب میرا پرسنل ٹیسٹ یہ نہیں ہے، مجھے یہ کرنے میں ہچکچاہٹ فیل ہوتی ہے، مجھے تو نہیں یہ اتنی سمجھ آتی، لیکن دیر آر پیپل اسے کہ آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ اور نفل نماز میں میرا خیال ہے اتنا پرابلم ہوتی، فرض میں مجھے زیادہ پریشانی ہوگی اگر ہم فرض میں کریں گے، نفل میں میرا خیال ہے اتنا ایشو نہیں۔ فرض میں تو میرا خیال امام کو ہی فالو کریں وہ بہتر رہے گا، اس میں ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا کہ وہ آپ لمبی دعا مانگ بٹ سکیں۔ جیسے خواتین فرض نماز وہ تو گھر میں ہی پڑھتی ہیں نا، تو ان کے پاس تو یہ آپشن ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی ہے کہ چلو فرض میں اگر جی احتیاط کرنی ہے تو فرض میں نہ مانگے اور پھر نفل میں مانگے۔ اور ایکچولی نفل نمازیں ایک اس وجہ سے بھی تو ہوتی ہیں کہ اب ہم نے امام کے ساتھ نماز پڑھنی ہوتی ہے بالکل ردم کے اندر، اس کے بعد جو ہم نے اپنی نماز پڑھنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے خود جو دل کھول کے باتیں کرنی ہوتی ہے، اسی کام کے لیے تو نفل نماز ہوتی ہے۔ میرا سوال بھی نماز سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ یہ جو آج آپ نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا رفع یدین کا، تو تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اس کے بغیر؟ کیونکہ ظاہر ہے اتنے سارے فرقے ہیں، ہر فرقے کی اپنا طریقہ کار ہے، لیکن ہمیں تو فالو وہی طریقہ کرنا ہے نا جو نبی پاک نے بتایا، تو تھوڑی سی اضافہ کر دیں علم میں سے۔ دیکھیں جو مجھے اس چیز میں سمجھ آئی ہے نا، وہ جو مودودی صاحب فرماتے ہیں، مودودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف طرح سے نماز پڑھی، کبھی ہاتھ باندھ کر پڑھی، کبھی ہاتھ چھوڑ کر پڑھی، کبھی رفع یدین کر کے پڑھی، کبھی رفع یدین کے بغیر پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی ہر ادا کو اس طرح محفوظ فرما لیا کہ کوئی ایک طریقے سے پڑھتا ہے کوئی دوسرے سے پڑھتا ہے، لیکن یہ سارے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو رفع یدین کے حق میں یا اس کے خلاف جو لوگ دلائل دیتے ہیں نا، وہ دونوں دلائل ایسے ہی ہیں، اینڈ اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جی ہم نے جو حدیث سے ہم ریفرنس لے رہے ہیں وہ آخر کے ٹائم کی حدیث ہے، دوسرے کہتے ہیں ہم جس سے لے رہے ہیں وہ آخر کے ٹائم کی حدیث ہے، ایک میں رفع یدین کیا ہوا ہے ایک میں نہیں کیا ہوا، جو صحابیوں نے بتایا ایک دوسرے کو۔ تو اس لیے اس میں کوئی کنفیوژن کی جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے ضرورت نہیں، چاہے رفع یدین کر لیں چاہے نہ کریں، اگر کسی کو دل نہیں مطمئن ہوتا نہ کرے، کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ مولانا اسحاق مثلا جن کا میں کافی فین ہوں، وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی میں تو ہر طریقے سے نماز پڑھتا ہوں، جب میں نے خاص طور سے تہجد کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، کبھی میں مالکیوں کی طرح پڑھتا ہوں، کبھی میں شافیوں کی طرح پڑھتا ہوں، کبھی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں، کبھی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں، ہر طریقے سے پڑھنے میں اپنا ایک، کیونکہ ہر پوسچر کے اندر نا آپ کا ایک اپنی عاجزی کا ایک ڈفرنٹ قسم کا اظہار ہوتا ہے، تو کبھی میں اس طریقے کو انجوائے کرتا ہوں، کبھی اس کو کرتا ہوں، کبھی میں رفع یدین کر لیتا ہوں، کبھی میں نہیں کرتا ہوں۔ تو مجھے تو پرسنلی یہی چیز سمجھ آتی ہے کہ جیسے مرضی نماز پڑھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طریقے ہیں یہ سارے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہاں نمازیں 5 ہیں، سب مانتے ہیں 5 ہیں، ان کی کتنی رکعتیں ہیں سب مانتے ہیں، ان میں سجدہ بھی کرنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے، قیام بھی کرنا ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ ایک یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر تراویح نہیں پڑھتے تو کیا یہ گناہ ہے؟ نہیں جی یہ گناہ نہیں ہے، تراویح پڑھنا جو ہے وہ تراویح تہجد کی نماز ہے، بیسیکلی نفل نماز ہے اور پڑھنی چاہیے، اور اس میں قرآن پورا پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے اس بہانے سے، تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر نہیں پڑھتے ہیں تو پھر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور اگر تہجد کے ٹائم پر تراویح پڑھ سکتے ہو خود سے چاہے اکیلے پڑھ سکتے ہو، وہ ایکچولی اس سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک سوال انہوں نے کیا جی کہ ہاؤ ٹو فوکس اینڈ کنسنٹریٹ ان نماز۔ فوکس اور کنسنٹریٹ کرنے کے تو دیکھیں اب بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، ایک جو مختصر میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک طریقہ ہے کہ آپ نا ذرا چیزیں بدل بدل کر پڑھیں۔ مثال کے طور پہ جو آج ہم آیت ہم نے آخری پڑھی نا، اس سے جو اگلی آیت آئے گی ایز این ایگزامپل، یہ آیت اس کے الفاظ ہیں وہ انی کیا تھے اس کے الفاظ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اب یہ جیسے ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں نا، حدیثوں میں پتہ لگتا ہے یہ والی بھی آیت پڑھی جاتی تھی شروع میں۔ تو جب آپ ثنا پڑھتے ہیں، ثنا مختلف قسم کی ہوتی ہیں، صرف ایک سبحانک اللہم نہیں ہوتی۔ جب آپ اس میں پڑھتے ہیں اذکار
جس کو کہنا چاہیے جو قرآن شریف پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، وہ بھی آپ بدل بدل کے قرآن شریف پڑھا کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی اذکار ہیں، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کے بھی اذکار ہیں، تو آپ نے سبحانہ ربی العظیم پڑھ لیا، اس کے علاوہ بھی رکوع کے اذکار ہوتے ہیں، سجدے کی بھی اذکار ہیں، اور اذکار بھی ہیں اور آپ اپنی طرف سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہر نماز کے موقع پر نا تھوڑا تھوڑا کوشش کیا کریں، ذرا بدل بدل کر پڑھا کریں ایک چیز۔ دوسری چیز، جو پڑھنی ہے چیز اس کو ذرا سکون سے پڑھیں۔ ایون آپ نے بار بار الحمد شریف تو کیونکہ آگے پڑھنی ہمیں تو آپشن نہیں ہے، اور اب الحمد شریف میں پڑھیں تو آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، اس کو ذرا سانس لیں اور غور کریں کہ میں نے کیا الفاظ ادا کیے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، اور دل میں اس کا مطلب پڑھیں، ایک دو رک جائیں تو اس کا مطلب پڑھ لیں، پھر اگلی آیت پڑھیں، پھر رک جائیں۔ تو جب آپ کو ایسا فیل ہونا کہ آپ کا دماغ ادھر ادھر وانڈر کر رہا ہے نا، تو رک جائیں، اور جو بھی آخری آیت پڑھی ہے اس کا مطلب ذہن میں تازہ کریں، پھر اگلی پڑھیں۔ تو یہ اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے جنرلی۔ نماز کے اندر آنکھیں بند نہ رکھیں، آنکھیں کھلی کر کے نماز پڑھیں، اور سجدے کی جگہ پر نظر رکھیں، اس سے بھی فوکس کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نماز کے لیے پراپر تیاری کریں، مثلاً اگر آپ مسجد تو چلو ایک چیز ہوگی، لیکن جب آپ گھر میں کہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی جگہ نماز نہ پڑھیں جہاں پہ شور ہو رہا ہے، ایسے کپڑے نہ پہنے جن کو بار بار ٹھیک کرنا پڑ رہا ہو، یا آپ کی جا نماز ہے اس کو پہلے سے ہی آپ بالکل سموتھ کر لیں، یہ نہیں کہ نماز کے درمیان میں آپ کو وہ کرنی پڑ رہی ہے، اور فون وغیرہ سائلنٹ کریں۔ تو اپنا ایک انتظام کریں، پراپر ہوم ورک کریں، وضو تیاری سے کریں، اور پھر کوشش کریں نماز میں تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرنے کو، اور اگر چاہے تھوڑی رکعتیں پڑھ لیں۔ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا 100 نفل پڑھ لیں، آپ کم نفل پڑھ لیں، آپ 2 نفل پڑھ لیں، لیکن وہ سکون سے آرام سے تسلی سے پڑھیں۔ تو اگر یہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی خود بخود اس کے اندر خوشو خضو پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ سر ایک جنرل آپ سے رہنمائی چاہیے، پاکستان اسپیسیفک۔ سر ہمارا وہ ملک ہے جہاں اسلامی دنیا میں میرا خیال جہاں تک میرے علم میں ہے سب سے زیادہ قرآن اور تدریس کی تعلیم ہوتی ہے، گھر گھر مختلف اسکول آف تھاٹ کے مطلب لوگ جو ہے کلام پاک بھی پڑھاتے ہیں، حدیث بھی پڑھاتے ہیں، حج روزے پہ بہت فوکس ہے، مختلف قسم کی دینی محفلیں بھی ہوتی ہیں، مگر سب سے زیادہ سوسائٹی یہ کرپٹ ہے۔ یعنی اب رمضان شروع ہو دیکھو مہنگائی کہاں گئی، ہورڈنگ کرتے ہیں، اسٹاکس بن جاتے ہیں۔ اتنی کیا ہماری کوئی تربیت کا فقدان ہے یا ہمارے پاس رول ماڈل نہیں ہے؟ جیسے اب اتنی یعنی علماء ہیں، وہ اتنی تعلیم بھی تھے، تو سوسائٹی میں چینج کیوں نہیں آ رہی؟ میری اتنی عمر ہوگی سوسائٹی میں کوئی چینج نہیں آئی، دن ب دن ہم انحطاط کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ جو یہودی اور عیسائی قومیں رمضان کے مہینے میں اسپیشل بل بورڈ لگاتے ہیں کہ ہمارے مسلم جو ہے کسٹمرز کے لیے یہ ڈسکاؤنٹ ہے وہ ڈسکاؤنٹ ہے۔ ہمارے اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، تو تعلیم کا فقدان ہے، جو علماء کا اسٹینڈرڈ ایسا ہو گیا وہ بھی بے بس ہو گئے ہیں، یا کوئی سمجھ نہیں آ رہی یہ حالات کب ہمارے یہ یعنی یہ چیزیں مڈل ایسٹ میں نہیں ہیں، اسلامی ملکوں میں، ملیشیا انڈونیشیا میں نہیں ہے، یہ سب کوئی بیماری یہاں کیوں ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جو تو اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے ہاں لوگ قرآن روزے کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، تو ایک تو ویسے اپیرنٹلی ہمارے یہاں مثلا عرب ملکوں میں نماز زیادہ پڑھی جاتی ہے، ہمارے یہاں کم لوگ پڑھتے ہیں۔ قرآن کا بھی جو ہمارے یہاں اہتمام کرتے ہیں میجورٹی جو ہے وہ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھتی ہے۔ حل تو وہی ہے جو آج کی کلاس میں بھی آیا تھا کہ ذکر بھی، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کریں اور کوشش کریں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنی نصیحت کی، کتنی کوشش کی، اور وہ نہیں مانے، تو پھر نہیں مانے تو پھر بس وہ انسان کا کام ہے ایفرٹ کرنا۔ جب انبیاء کو یہ بتایا گا کہ آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، اس کو آپ مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو ان کو چھوڑ دیں اللہ کے حوالے۔ تو اس لیے ہمیں جو دنیا میں جو ہمیں سکسیس حاصل ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی امپورٹنس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے ایفرٹ کیا کی۔ تو ایک تو فوکس کرنا چاہیے ایفرٹ پہ۔ دوسرے میں پرسنلی سمجھتا ہوں، آپ نے اپنی زندگی میں جو آبزرویشن کی، آپ کی بھی ایک آبزرویشن ہے، میں نے جو آبزرویشن کیا، میں نے جنرلی دیکھا ہے کہ چیزیں پہلے سے کئی لحاظ سے امپروو بھی ہوئی ہیں، کئی لحاظ سے خراب بھی ہوئی ہیں، اور شاید سوسائٹی میں تھوڑی پولرائزیشن ہو رہی ہے۔ کوئی لوگ مذہبی ہیں اور وہ کیئر بھی کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور مثال کے طور پہ یہ ایدی فاؤنڈیشن جو ہے دنیا کی شاید سب سے بڑی ایمبولینس سروس دنیا میں پاکستان میں، اور فری آف کاسٹ ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں بھی ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ نا میں بہت سنتا رہتا ہوں کہ جی رمضان آیا اور مہنگائی ہوگی اور چیزیں مہنگی ہوں گی اور باقی دنیا میں نہیں ہوگی۔ ایک تو ایسا
اگر ہوتا ہے نا تو یہ اکنامکس کے اصولوں کے خلاف ہے. اکنامکس کا اصول یہ ہے کہ جب دنیا میں کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کی پرائس بڑھ جاتی ہے اور بڑھانی پڑتی ہے, ورنہ پاسبل نہیں ہوتا اس ڈیمانڈ کو مینٹین کرنا اگر آپ پرائس کو فکس کر دیں. مثال کے طور پہ اگر ایک جگہ پر سیلاب آ گیا, اب جب سیلاب آ گیا تو وہاں جو موجود چیزیں تھیں, سبزیاں تھیں, پھل تھے, وہ تو ہر تباہ ہو گئے. تو اب اگر وہاں پہ ٹماٹر 20 روپے کلو ملتے تھے تو اب آپ کو ٹماٹر لانا پڑے گا 400 کلومیٹر دور سے. تو 400 کلومیٹر دور سے جب آپ ٹماٹر لائیں گے تو وہ 20 روپے کلو آپ بیچ ہی نہیں سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں لو جی سیلاب آ گیا, آج لوگوں کو ٹماٹر چاہیے, تو دیکھیں یہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, منافع خوری کر رہے ہیں, انہوں نے قیمتیں بڑھا دی ہیں. کچھ اکنامکس سے اصول بھی ہوتے ہیں. رمضان کے اندر سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ پکوڑے کھانے ہیں, یا تو اب اگر وہ بیسن کی ایک سرٹن سپلائی ہے تو وہ بیسن تو چنے سے بنتا ہے, چنے کی فصل تو پتہ نہیں کب آئی تھی. اب وہ جو چنے کی فصل لوگوں نے لے کے رکھی اور 8 مہینے انتظار کیا کہ یہ رمضان میں اس کا بیسن بکے گا, تو اسی میں انہوں نے اپنا پروفٹ لیا تھا نا. اگر وہ اس کو اسی ریٹ پہ بیچیں جس ریٹ پہ سیزن میں کوئی چیز بکتی ہے, یا اگر کوئی کسی بھی پھل کا سیزن ہے, جیسے ہمیں پتہ ہے جب پھل کا سیزن ہوتا ہے تو پھل سستا ہوتا ہے, جب سیزن ختم ہو جاتا ہے تو مہنگا ہو جاتا ہے. تو اب اگر کوئی اس کو کولڈ اسٹوریج میں پھل رکھ لے کہ رمضان میں پھل استعمال ہوتا ہے, تو اب وہ جو اس نے 6 مہینے کولڈ اسٹوریج میں رکھا ہوگا اس کی کاسٹ ہے نا, تو وہ کاسٹ کہیں پہ ریفلیکٹ ہونی ہے. تو یہ جب ہم بات کرتے ہیں, اور میں نے یورپ امریکہ میں دیکھا ہے وہاں پر مہنگائی بہت ساری چیزوں میں ہم سے زیادہ اور بہت ساری چیزوں میں ہم سے کم ہے. اور میں نے ایکچولی سوال پوچھا ہمارے کسٹمر کا, میں نے کہا یار یہاں پہ دہی کا پیکٹ پاکستان سے سستا کیسے ہے؟ انہوں نے کہا پہلے ایسا نہیں تھا, یہ چیزیں بڑی مہنگی تھیں, یہ بڑی بڑی چینز آئی ہیں, انہوں نے آپس میں کمپٹیشن کرنا شروع کیا ہے, انہوں نے اپنے سسٹم ایفیشینٹ کیے ہیں, جس کی وجہ سے اب کاسٹ کم ہو گئی ہے, تو ہمیں چیزیں پہلے سے سستی ملنی شروع ہو گئی ہیں. اور ہم خود گارمنٹس کا کام کرتے ہیں, ہم نے بھی اس کو آبزرو کیا ہے کہ یہ جو ڈسکاؤنٹر چینز ہیں وہاں پہ بے شمار, یو کے کی مشہور چین ہے پرائما, امریکہ کی والمارٹ ہے, کے مارٹ ہے, ان چینز نے جب خریداری شروع کی تو انہوں نے سپلائر کو پہلے تو قیمہ ہی نکال دیا نا, بہت سارے سپلائر تو مار ہی گئے, لیکن پھر سپلائر نے بھی اپنے آپ کو امپروو کیا, کاسٹ کم کرنی شروع کی, اور اس وجہ سے وہاں چیزیں سستی ہوئی. ان کے ہاں یہ نہیں ہوا کہ کرسمس آ گئی ہے تو بہت ہمیں نیکی کا جذبہ پھوٹ پڑا ہے اور اس مہینے میں ساری کمپنیاں لاس کر کے ڈسکاؤنٹ پر بیچتی ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. ان مہینوں میں کیونکہ سیل زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں وہ قیمت کم کرتے ہیں, اور انہوں نے پہلے سے پرنٹنگ کرائی ہوتی ہے. وہ انہوں نے جب وہ گارمنٹ بھیجتے ہیں نا تو میں لیبل کے اوپر اصل قیمت لکھی ہوتی ہے, کارڈ کے نیچے دوسری قیمت لکھی ہوتی ہے, اور پھر لکھا ہوتا ہے کرسمس ڈسکاؤنٹ یا سم تھنگ لائک دس. تو یہ ہم نا پھر وہ بعض اوقات ہم ایسی چیزیں توقع کرنی شروع کر دیتے ہیں معاشرے سے جو شاید معاشرے کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں یہ چیز ضرور ہے, بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے, دھوکہ بازی نہیں ہونی چاہیے, کرپشن نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. جہاں ہماری اتھارٹی ہے وہاں ہمیں اس کو ہاتھ سے روکنا چاہیے, جہاں ہماری اتھارٹی نہیں ہے وہاں ہمیں لوگوں کو زبان سے اس کی تبلیغ کرنی چاہیے. سر آپ نے وجہ فرمایا کہ ہمیں اپنی ایفرٹ جاری رکھنی چاہیے. سر جب ایفرٹ جاری ہو رہی ہے, 70 جب سے پاکستان بنا ہے ہم انحطاط کا شکار ہیں, وہ ایفرٹ جو ہو رہی ہے اس میں ویلیو ایڈیشن ہونی چاہیے نا. وہ آپ جیسے اسکالر, آپ جیسے ٹیچر, ہمارے علماء, ان کا کام ہے نا انہوں ویلیو ایڈیشن کرانا. وہ نہیں ہو رہی, دن بہ دن ڈاؤن جا رہے. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ معاشیات کے اصول ہیں. سر جو ہارڈ ریئلٹیز اس کے بالکل برعکس ہیں. ہے نا, ویسٹ میں جب انہیں پتا رمضان آ رہا ہے, سیل ہونی کھجوریں بکنی, کچھ وہ کم کرتے ہیں, ہمارے کو بڑھا دیتے ہیں. اور 70 سال ہو گئے کوئی چینج نہیں آ رہی سر. تبلیغی جماعت کے اتنے بڑے بڑے اجتماع ہیں, کوئی سوسائٹی میں چینج نہیں ہے, نہ کنزیومر کی سوسائٹی ہے. سر یہ بددیانت قوم ہے. ڈاکٹر سارا احمد کی ٹھیک ٹھاک ان کے قوالی کرتے, وہاں تو کہتے دنیا کی سب سے بدترین قوم جو ہے پاکستان ہے. اب دینا پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, کسی کو قوم کی فکر نہیں ہے, وہ آپس میں لگے ہوئے ہیں سب پارٹی اپنے اپنی سیٹوں کے لیے. یہ تو ہمارا کیریکٹر ہے. جب ہماری تربیت ہی نہیں ہے, ہمارے, میں تو کہتا ہوں ٹیچر بھی ایسے نہیں ہیں. آپ نے کہا جی کہ سوسائٹی میں چینج آ رہی. سر کمپیریٹو دیکھیں, آج سے 20-25 سال پہلے گھروں میں قرآن مجید ترجمے والے نہیں ہوتے تھے. اب تو گھر گھر ماشاء اللہ تمام بہت زیادہ انٹرنیٹ ہے, سہولتیں ہیں, جو آن لائن کلاسز ہیں, سب کچھ ہے, اور پوری دنیا سے جیسے ہو رہا ہے. پھر اس کے باوجود کمپیریٹیولی دیکھے جائے تو جو ہماری جو اصلاح ہو رہی ہے بہت کم ہے. یہ بیماری پاکستان اسپیسیفک ہے.
اچھا اس میں آپ کی Correct اپروچ me اس if I'm سینس میں wrong. صحیح ہے، اس سینس میں صحیح ہے کہ آپ ضرور غور کریں، اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے تو اس پہ بھی غور کریں کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے، اور جو بھی وجہ ہو سکتی ہے اینڈ میں دیکھیں آپ نے جواب اللہ تعالیٰ کے حضور دینا ہے اپنی ایفرٹ کا، تو آپ اس کا انالیسس کریں، اس کے اوپر غور کریں، اور پھر اپنی ایفرٹ میں دیکھیں کہ میں نے کیا امپرومنٹ کرنی ہے، میں نے کیسے زیادہ ایفیشینٹ طریقے سے کام کرنا ہے، میں نے کیا پروڈکٹیوٹی اپنے کام میں لے کے آنی ہے جس کی وجہ سے میں کوئی ایسا رول پلے کر سکوں کہ یہ چیز کم ہو۔ یہ بہت آسان ہے کہ تبلیغی جماعت والے تبلیغ صحیح نہیں کرتے، وہ چلو نہیں کرتے، آپ کیا کر سکتے ہیں، یا تو آپ ان کو اپروچ کر کے ان کو سمجھائیں، یا آپ اپنے اینڈ پہ کو تبلیغ شروع کریں، یا آپ کو اور ایسا کام کریں جس سے آپ معاشرے کی برائی کو کم کرنے میں رول ادا کر سکیں۔ صرف کمپلین کرنے سے اور دوسروں کو وہ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہمیں پھر اپنی ایفرٹ کو امپروو کرنا پڑے گا۔ انالیسس بالکل کرنا چاہیے اور درست ہے کہ ٹھیک ہے قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو آخر کیوں ہم نہیں ہیں ایماندار، اور کیوں ویسٹ والے ایماندار ہیں، کیوں ہمارے یہاں کرپشن ہے اور کیوں ان کیا نہیں ہے، بالکل غور کرنا چاہیے، اور اسے نتیجہ نکال کے اس پر کوئی عمل بھی کرنا چاہیے، ہر انسان کو، مجھے بھی آپ کو بھی۔ تو ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، لوگوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔